اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا، پہلے تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں، تھوڑے سے کوشچنس پوچھتی ہوں تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ آپ نے کل کیا سیکھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، سب سے پہلے الحمدللہ، ال کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا میری بات سنیں، سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، انگلش میں بھی اردو میں بھی پراپر ورب ہوتا ہے یا پراپر ناؤن ہوتا ہے؟ پراپر ناؤن ہوتا ہے نا، ہمیشہ اسم جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، کبھی فعل معرفہ نہیں ہوتا ہے نا۔ پراپر ناؤن، وہ جو ورب ہے وہ ریگولر ریگولر ہوتے ہیں، وہ جن کی سیکنڈ فارم ای ڈی لگ جائے تو ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ نہیں لگتی تو وہ ارریگولر وربز ہوتے ہیں، وہ ایک اور چیز ہے۔ پراپر ناؤن معرفہ جو ہے نا وہ اسمی ہوتا ہے، وہ ناؤن ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ال کس کو معرفہ بنا دیتا ہے؟ کس کو؟ ہاں، ناؤن کو، ٹھیک ہے؟ تو حمد کے ساتھ جب ال لگا تو کیا ہوا؟ یہ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ ہم تعریف ہے، تعریف ہے، اچھے سے کلمات ہیں، اور ال لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ معرفہ ہو جاتا ہے، معرفہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اسم یوز کیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ فعل نہیں یوز کیا گیا، نحمدونی کہا گیا، احمدونی کہا گیا، ٹھیک ہے؟ نحمدو ہوتا ہے ہم تعریف کرتے ہیں، احمدو ہوتا ہے وہ تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے نا، سورہ ہود میں بھی آتا ہے بار بار، اعبدوا اللہ، تمام انبیاء نے کہا تھا اللہ کی عبادت کرو، یہ ہوتا ہے فعل، ٹھیک ہے؟ یہ فعل ہوتا ہے، لیکن یہ یہاں پہ فعل نہیں یوز کیا گیا، اسم ناؤن کو یوز کیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تعریف ہے، آپ کریں یا نہ کریں۔ شاباش، ہر فعل کا ایک فاعل ہوتا ہے، ہر ورب کا ایک ڈوئر ہوتا ہے، ایک ڈوئر ہوتا ہے، کرنے والا ہوتا ہے۔ کوئی پانی پی رہا ہے تو کوئی تو پی رہا ہے نا، کوئی صفائی کر رہا ہے تو کوئی تو کر رہا ہے نا، کوئی کرنے والا بھی ہے، لیکن فعل اس لیے استعمال نہیں کیا گیا کہ کوئی تعریف کرے نہ کرے، اللہ تعالیٰ تعریف کے قابل ہے۔ کل میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی پانی کی، کہ ایک پانی ہے ڈرنکیبل ہے، کوئی ڈرنک کرے نہ کرے اس کی کوالٹی ہے، وہ ڈرنکیبل ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا یہ بڑی امپریسو ہے، یہ بک بڑی امپریسو ہے، کوئی امپریس ہو نہ ہو یہ امپریسو ہے، میں امپریس ہوتی نہیں فرق پڑتا، وہ امپریسو ہے۔ دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آئی ایم امپریس، ایک ہوتا ہے اٹس ویری امپریسو، ٹھیک ہے؟ آئی ایم امپریس آپ کی ذات کا تعلق ہے، اس سے کوئی دوسرا نہیں بھی امپریس ہو سکتا، لیکن اگر ایک چیز امپریسو ہے نا، آپ ہو رہے ہیں امپریس یا نہیں ہو رہے، وہ امپریسو ہے۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، یہاں پہ ناؤن یوز کیا گیا ہے، کوئی تعریف کرتا نہیں کرتا اللہ کو فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ یہ بتاتا۔ اچھا، رب میں 5 چیزیں آتی تھی، کسی نے نوٹ کی تھی؟ ہاں، مربی، اور لاسٹ کیا تھا؟ ہاں، قیم، قائم کرنے والا، شاباش، پھر بھی انہوں نے نوٹ کیا۔ اور کوئی بتائے گا یہی 5؟ اچھا، آپ دیکھنا نہیں ہے، میری طرف دیکھیں۔ منن، مالک، مربی، قیم، قیم، اور نہیں رب کے معنی ہے 5۔ سید، سردار، ہاں سید سردار، مالک بھی ہے، ہر چھوٹی چیز کا اونر بھی ہے، اور سردار بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ملک بھی ہے، اوکے۔ اور کوئی بتائے گا؟ لاسٹ رو میں آتا ہے کسی کو؟ چلیں ٹھیک ہے، شاباش۔ اچھا، الحمد للہ رب العالمین، عالمین میں کون کون سے عالم تھے؟ عالم میں کون کون سے؟ عالم میں، عالم نہیں کہا میں نے،
کون کون سے جہان تھے؟ گیلیکسیز تھیں. ہاں ہر ٹائم لائن، ہر ایرا کے لوگ، یعنی جو چلے گئے نا اس عالم کے لوگ کا بھی رب ہے، جو اب آئے گا عالم اس کا بھی رب ہے، اور جو موجود ہے اس کا بھی رب ہے. جنات کا عالم ہے، ایک جانوروں کا عالم ہے، انسانوں کا عالم ہے، ساری ڈفرینٹ ڈفرینٹ یہ جو ڈفرینٹ ڈفرینٹ جو سسٹمز ہیں نا، سارے سسٹمز کا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. آسمان و زمین کا تو اللہ تعالیٰ نے کہا السماوات والارض، ہے نا. آسمان و زمین کا تو رب اللہ تعالیٰ ہے ہی، اس کے لیے الگ ورڈز آئے ہیں. گیلیکسیز کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اس کے لیے ورڈز ہیں. لیکن ڈفرینٹ ایراز کا، صرف ابھی جو لوگ سن رہے ہیں ان کا نہیں، آنے والے لوگ، گئے ہوئے لوگ، سب کا. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ کلچرز کا، ڈفرینٹ ریجنز کا، ڈفرینٹ ایرا کے لوگوں کا. سمجھ آ گئی؟ اچھا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الرحمن، رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ بتائیں نا. شاباش، یہ ایک فرق تھا، بہت سے اور ڈفرینسز ہیں. اچھا چلے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں. رحمان رحیم دونوں مبالغے کے سیغے ہیں، اس میں بہت بڑا اسکیل پایا جاتا ہے. کس میں زیادہ بڑا اسکیل ہے، رحمان میں یا رحیم میں؟ رحمان میں، کیونکہ یہ جو عربی میں مبالغے کا سیغہ ہوتا ہے نا، جو ایگزیجریشن کے لیے سیغے استعمال ہوتے ہیں، اس میں فعلان سب سے بڑا سیغہ ہے. اس میں سب سے بڑے اسکیل کی ایگزیجریشن اس سیغے میں شو کی جاتی ہے. تو رحمان فعلان کے، فعل سے فاعل، ٹھیک ہے، ڈوئر. فاعل کا فعیل ہوتا ہے جیسے رحیم ہوتا ہے، اور فاعل کا فعال ہوتا ہے جیسے غفار ہوتا ہے، جبار ہوتا ہے. وہ ابھی نہیں ہم ڈسکس کریں گے، آپ کو ہم رحیم اور رحمان کا ہی ڈسکس کریں گے. سب سے بڑا جو ایگزیجریشن کے لیے مبالغے کا سیغہ استعمال ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے فعلان، وہ ہے رحمان. وہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، دنیا میں یا آخرت میں؟ اچھا اب برزہ بتائیں گی، آخرت میں اللہ تعالیٰ رحیم ہے یا رحمان ہے؟ رحیم ہے. کیوں؟ اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ دونوں میں ہی رحم کی صفت ہے. ہاں، ہر جگہ رحمان نہیں ہوں گے. کس پر رحم کریں گے؟ شاباش. آپ کچھ بتانا چاہ رہی تھیں. نہیں نہیں بیٹا، یہ ان دونوں کے اس میں فرق ہے. رحمان جو ہے نا وہ بڑے اسکیل پہ رحمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی. آپ کا فرض ہے؟ ہاں کوئی بات نہیں. وہ رحمان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بڑے اسکیل پہ رحمت ہے. وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ، کافروں میں بھی تو رحمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے لیکن پھر بھی انہیں سب کچھ ملتا ہے. لیکن رحیم اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ اس میں رحم کا مظاہرہ ہر وقت نہیں ہوتا. رحمان میں ہر وقت ہے، وہ بڑے اسکیل پہ ہے. رحیم اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہوگا، اور وہ صرف مومنوں پہ ہوگا. اس کا مظاہرہ دیکھیں نا، جب میزان پہ اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے، جب اعمال نامے دائیں بائیں ہاتھوں میں دیے جا رہے ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ رحمان نہیں ہوں گے. وہ ہر ایک پہ رحم تب نہیں کیا جائے گا، معاملہ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے. اس دن اللہ تعالیٰ اس بدلے کے دن کا، اس معاملے کے دن کا، اس فیصلے کے دن کا مالک ہوگا. ٹھیک ہے. مالک میں دو معنی تھے، ایک مالک اور ایک ملک. مالک کیا ہوتا ہے یہ اب ایک ایک بتائے گا. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ ہادیہ. اچھا بتائیں مالک کیا ہوتا ہے؟ ہاں، مالک اونر ہوتا ہے. کس چیز کا اونر ہوتا ہے؟ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا اونر. اور ملک کیا ہوتا ہے؟ یہ ایمان بتائیں گے. بادشاہ. اور بادشاہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ پوری سلطنت کا، جتنی اس کی. ہاں، اس میں جو جو چیز، سب کا بڑے بڑے انتظامات بادشاہ دیکھتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی مالک ہوتا ہے. دیکھتا وہ بڑے بڑے نظام ہیں، لیکن چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی مالک ہوتا ہے. اس پہ بھی اس کی سپرویژن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے آگے وزیر ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں بہت سے کاموں کے لیے، ان کے بہت سی ڈیوٹیز ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی سپرویژن فرشتوں پر بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ تعالیٰ فزیکلی ہر جگہ موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہاں پہ مستوی ہے؟ قرآن میں آتا ہے نا، اللہ کہاں مستوی ہوا؟ عرش پہ. اللہ تعالیٰ، اور عرش کا ہے 7 آسمانوں کے اوپر پانی ہے، پانی پہ عرش ہے. یہ جو لوح محفوظ کے بارے میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کہاں پہ ہے؟ لوح محفوظ کدھر ہوتی ہے؟ وہ بھی عرش پہ. ٹھیک ہے. چلیں اچھا اب آگے چلتے ہیں پھر.
الحمد للہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، آگے کیا پڑھیں گے ہم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے، اچھا، ایاک نعبد نہیں کہنا، ابھی میں نے بھی تھوڑا لمبا کر دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ دال پیش آگے واو ہے، چیک کریں اپنے قرآن میں. نہیں ہے نا، تو اسے لمبا نہیں کرنا، مد اصلی نہیں کر دینی ادھر. ٹھیک ہے، نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے، چلیں. اچھا، اب یہاں سے شروع ہوتا ہے پہلے سارا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف، انٹروڈکشن. اب اللہ تعالیٰ کا تعارف انسان سے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے. آپ کو پتہ ہے، یہ بھی میں نے عرش اور لوح محفوظ کی بات کی نا، اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام مخلوق کو بنا دیا تو اس نے پھر لوح محفوظ جو کہ اس کے عرش پہ ہے اس پہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہے. تو اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے، لیکن غضب ہے اللہ کا، یہ اس کے اندر. مالک دیکھیں، ہر چیز کی جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے تو فیصلے نرمی سے نہیں کیے جائیں گے، بہت سے فیصلوں میں سختی کی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے. رحمت بہت زیادہ ہے، لیکن اس رحمت کی وجہ سے آپ کو ڈھیل دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو موقع ہے، ساری زندگی آپ کا موقع ہے، جب مرضی توبہ کر لیں. لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مالک ہے، مالک یوم الدین. بدلے کے دن وہ مالک ہے. ٹھیک ہے، بدلے کے دن وہ رحمان رحیم نہیں ہے. رحیم ہوگا لیکن صرف مومنوں کے لیے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن تھا. اور رب میں اب وہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، ہم نے کل پڑھ لیا. اس کے بعد مالک یوم الدین. اب یہاں سے جب اللہ تعالیٰ کا تعارف انسان کو مل جاتا ہے نا، پھر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کر دیتا ہے؟ سرنڈر کر دیتا ہے اپنا آپ. ٹھیک ہے، اور اسی کے بارے میں آگے کی آیات ہیں. یہ سارا حصہ جو ہے نا اب یہ انسان سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، ایا کا ایا ہوتا ہے صرف، کا تیری. ایا کم ہوتا ہے تو صرف تم سب، کم جو ہے نا وہ پلورل ہے، لیکن کا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نا صرف تیری ہی. نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. یعنی جو رب ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جو رحمان رحیم ہے، صرف وہی ایا کا، صرف تو ہی یا اللہ عبادت کے قابل ہے. ٹھیک ہے، تو صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. نعبد عبد سے نکلا ہے، عبدہ. ٹھیک ہے، عبد کیا ہوتا ہے؟ بندہ. ایگزیکٹ اس کا معنی ہوتا ہے غلام. ٹھیک ہے، بندہ نارملی کیا جاتا ہے، عبداللہ نام بھی رکھا جاتا ہے، تو غلام اللہ کا. اب اللہ تعالیٰ کی جو غلامی ہے نا، وہ صرف، کیونکہ دیکھیں عبد سے نکل ایسے ذہن میں آتا ہے نا کہ یہ عبادت سے ریلیٹڈ ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا وہ ہوتا ہے عبد. تو عبادت جو ہے نا، وہ عبد بننا ہے، وہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی غلامی ہے. یہ صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج نہیں ہے. عبد جو ہوتا ہے نا، عبد وہ ہر معاملے میں اللہ کا غلام ہوتا ہے. وہ چاہے آپ کے دینی ریچولز ہوں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ دین کے ریچولز ہیں نا، باقاعدہ فزیکل عبادات کے طریقے ہیں. لیکن ایک معاملات میں عبادت بھی ہوتی ہے. آپ نے جب لوگوں سے ڈیل کیا تو آپ کیسے تھے؟ ویسے تھے جیسے اللہ نے کہا. اللہ نے کہا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس شخص میں وہ مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس سے خوش نہیں. اگر ہمسایہ خوش نہیں تو وہ مومن نہیں ہے، اس میں ایمان نہیں ہے. وہ جو بہت سے گناہوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب چور چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان نہیں رہتا، جب زانی زنا کرتا ہے اس کا ایمان نہیں رہتا. مختلف احادیث روایات ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ سارے گناہ عبد اللہ کا غلام کرتا ہے؟ کرنے چاہیے اللہ کے غلام کو؟ نہیں. ہر معاملے میں آپ نے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا ہے. اللہ کی غلامی آپ کی زندگی کے ہر اسپیکٹ میں ہو، صرف ریچولز میں نہ ہو. ہاں، عبادت و نماز تو پڑھنی ہے اللہ کے لیے، اور جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں 6-8 دوسرے خیال، یا 600-800 دوسرے خیالات نہ ہوں. آپ کے ذہن میں یہی ہو کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑی ہوں اور میں اس کی عبادت کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اچھا. اب یہاں پہ عبد کا ورڈ یوز کیا گیا، لیکن سوری صرف یعنی کہ روٹ ورڈ کے لحاظ سے عبدہ یہ فعل ہے، یہ اسم نہیں ہے. ورنہ عبد ورڈ آتا ہے، یہ ہے نعبدو. ٹھیک ہے، اوبدو کیا ہوتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو سورہ ہود کی ایگزامپل بتائی تھی نا. اوبدو ہوتا ہے وہ عبادت کرتے ہیں. عبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی.
یہ ہر نبی نے نا اپنی قوم سے کہا تھا. مختلف انبیاء کے اس میں قصے ہیں نا سورہ ہود میں, صالح علیہ السلام کے, ہود علیہ السلام کے, لوط علیہ السلام کے, وہ مطلب لیکن ہر نبی کا جو ذکر جب تذکرہ سٹارٹ ہوتا ہے نا, تو اس میں جو انہوں نے پہلی دعوت اپنی امت کو دی تھی نا, وہ یہی تھی عبد اللہ, عبادت کرو اللہ کی. یہ فعل ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح نعبدو, نا جو ہوتا ہے وہ ہم کے لیے ہوتا ہے, ہم عبادت کرتے ہیں. اگر الف ہوتا تو عبدو عبادت کرو ہوتا, سمجھ آئیے بات کی. لیکن نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں اسم یوز نہیں کیا گیا, یہ نہیں کہا گیا کہ ہم کو نحنو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, نحنو عباد, ہم بندے ہیں تیرے. کیونکہ اسم جو ہے نا, اب میں میمونہ ہوں, میں ہر جگہ میمونہ ہی ہوں, میری اسٹیٹ چینج تو نہیں ہو جائے گی نا. میں گھر جاؤں گی تو میں کوئی تسنیم خانم تو نہیں بن جاؤں گی, میں تو میمونہ ہی رہوں گی, ہے نا. لیکن فعل کی حالت چینج ہوتی ہے. میں اس وقت پانی پی رہی ہوں اور دوسرے 2-3 منٹ بعد میں نہیں پی رہی, فعل کی حالت چینج ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ورڈ یوز کیا گیا تو اسم یوز کیا گیا. اللہ تعالیٰ الحمدللہ, ساری تعریف اللہ کے لیے, اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ مالک ہے, یہ سب اسم ہے, یہ اسٹیٹ چینج نہیں ہوگی. تو وہی اللہ تعالیٰ کی یہ ساری صفات, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہیں. لیکن جب بندے کے لیے آیا نا, تو اللہ تعالیٰ بندے کی فطرہ کو جانتے ہیں. بندہ ایک فکس اسٹیٹ میں رہ ہی نہیں سکتا, عبادت میں کمی بیشی. ایمان گھٹتی بڑھتی چیز ہے, حدیث میں آتا ہے ایمان گھٹتی بڑھتی چیز ہے, یہ بڑھ بھی جاتا ہے, گھٹ بھی جاتا ہے. جب آپ کوئی کلاس جوائن کرتے ہیں نا, یہ بڑھ جاتا ہے. جب آپ اس کلاس سے ہٹتے ہیں, جب آپ کے گیپ زیادہ آ جاتے ہیں, آپ کسی دینی کوئی مجلس نہیں, کوئی کمپنی نہیں, کوئی شخص نہیں جو آپ کو دین کی بات ہوتا ہے, آپ کا فوراً ایمان کا لیول نیچے چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جانتے تھے انسان کا عبادت کا لیول اوپر نیچے ہوگا, تو ورب یوز کیا گیا. کیا کہا گیا؟ نعبدو, ہم عبادت کرتے ہیں. یہ اللہ کبھی زیادہ ہو جائے گی, کبھی کم ہو جائے گی. اگر یہ کہہ دیا جاتا نحنو عباد, عباد اللہ کا, یا اللہ ہم تیرے عباد ہیں, عبادہ کا, ہم تیرے عباد ہیں, تو یہ تو بہت بڑی کمٹمنٹ تھی. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں. پھر تو عبد کے علاوہ کوئی کام, جو اللہ کا عبد کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہم کر سکتے تھے, ٹھیک ہے. ہم نے کمٹمنٹ دے دی اللہ کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ادھر ورب استعمال کیا, ایاک نعبدو, یا اللہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. وہ کم زیادہ ہوتی ہے, اور پھر تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اب یہاں پہ نا ایک بات غور کریں آپ, یہاں پہ نا نعبدو ہم کی بات ہے. آگے اہدنا صراط میں بھی میں یہ بات کروں گی, نا ہم کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سنگولر نہیں ہے. سنگولر ہوتا تو کیا ہوتا؟ عبدو پلورل کے لیے ہوتا ہے, اور متکلم کے لیے نا اینڈ پہ یا متکلم آ جاتا ہے, عبدی, میں تیرا بندہ ہوں, جیسے اس طرح. یہاں پہ کوئی متکلم کا صیغہ نہیں استعمال ہوا, یہاں پہ پلورل کا ہوا ہے. یعنی کہ جب بھی انسان نے اللہ تعالیٰ کا عبد بننا ہے نا, تو یہ ایک ایسا پروسیجر ہے, آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ٹھیک ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ادھر بھی نا ہے, اس کا روٹ ورڈ اون ہے, آئین باؤ نون, لڑکوں کا نام بھی ہوتا ہے نا اون, مددگار ہوتا ہے اس کا مطلب. نستعین, ٹھیک ہے, یہ اعانت سے نکلا ہے. ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ کو آپ نے سرنڈر کر دیا, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تو اب یہ عبادت کا راستہ اتنا آسان تو نہیں ہے نا. رسول اللہ نے جب جنت اور دوزخ دیکھی تھی, تو کیا ہوا تھا؟ جب اس کے راستہ دیکھا جنت کا, جنت دیکھ کے خوش ہوئے, جب راستہ دیکھا تو آنسو نکل آئے, کیونکہ اس کے راستے میں ہر وہ چیز ہے جو تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے, اور جہنم کے راستے میں ہر وہ چیز ہے جو آپ کے نفس کو پسند ہے. یہ آسان راستہ نہیں ہے. اللہ کے بندہ بننے کا راستہ ایک مشکل راستہ ہے, اس میں اللہ کی مدد کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے جب جو ہی انسان سے سرنڈر کرایا نا کہ ایاک نعبدو, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا مدد بھی مانگو, ایاک نستعین. اور آپ کو پتہ ہے مدد کے لیے تو بہت سے ورڈز ہیں. مدد بھی عربی میں آتا ہے, مدہ یا مدو, یہ بھی عربی میں آتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نصرہ, ینصرو, یہ بھی مدد میں آتا ہے. سعادہ, یہ بھی مدد میں آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اعانت کا ورڈ یوز کیا, اون. نستعین, یہ وہ مدد ہوتی ہے جو جیسے کہ ایک بڑا سا ادھر بڑا سا کوئی سیک پڑا ہے, کوئی بوری پڑی ہے, ٹھیک ہے, میں اس کو اٹھا رہی ہوں, پورا زور لگا دیا, نہیں اٹھی. اب جو ساتھ گزر رہا ہے اسے میں کہوں گی میرے ساتھ ہیلپ کرا دو. یہ میں نے اس سے اعانت مانگی ہے. یعنی جب میں نے اپنی پوری کوشش کر لی نا, اور اس کے بعد مجھ سے نہیں ہوا, تو پھر کسی کی مدد مانگنا ہوتا ہے اعانت. آپ نارملی بھی کہتے ہیں نا, اس نے یہ میرے اس کام میں میرے ساتھ معاون ہے,
اس نے میری اعانت کی ہے، یہ میرے ساتھ تعاون کرتا ہے. تعاون کیا ہوتا ہے؟ سارے کا سارا کام دوسرا کر لیتا ہے؟ نہیں، تعاون آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے نا یہ ایسی مدد مانگی گئی ہے جس میں پہلے آپ کی اپنی کوشش ہے، پہلے ہماری اپنی کوشش ہے. اگر ہماری اپنی کوشش نہیں ہے تو مدد نہیں آئے گی. ہم بیٹھے بیٹھے کہیں یا اللہ تو مجھے نیک کر دے، کوئی کوشش ہی نہیں. نہ قرآن سیکھا، نہ پڑھا، نہ دین سیکھا، نہ حدیث سیکھی، نہ کسی عالم کو سنا، نہ کسی کی اچھی بات پہ کان دھرا، اور ہم کہیں جی ہم بیٹھے بیٹھے نیک ہو جائیں، تو ہم نیک نہیں ہوں گے. دنیا بنائی ہے نا اللہ تعالیٰ نے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے کرنا چاہتے تو دنیا بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ خود ہی سارا کچھ کر لیتے، ایک کو نیک بناتے، کسی کو بد بناتے، خود ہی اس کو رزلٹ دیتے. یہ دنیا اسباب کے ساتھ چلتی ہے، کوشش کے ساتھ چلتی ہے. انا خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو مشقت میں. اس دنیا میں جو آ گیا ہے نا، جو پیدا ہو گیا ہے، اس کے لیے مشقت ہی مشقت ہے. دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ پیدائشی طور پہ کچھ بچے پیرالائز ہوتے ہیں، کوئی کسی مشقت میں ہوتا ہے، کوئی اس نے کیا کیا ہوتا ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا ہوتا نا، کس کی سزا ہے اسے؟ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں رحمان رحیم بھی بہت ہوں، ہے نا، میں رحیم بھی ہوں، رحمان بھی ہوں. تو کیا کیا اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہر انسان کا ایک لائف سائیکل ہے. جو انسان پیدا ہو گیا نا، اس نے مشقت میں پڑنا ہی پڑنا ہے. اب وہ مشقت آپ نے کس طرف کی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ چھوڑا ہے. کہاں مشقت کرنی ہے؟ دنیا کمانے میں کرنی ہے، اپنے آپ کو سنوارنے میں کرنی ہے، خوبصورت بننے میں کرنی ہے، سارا دن میک اپ اور جیولری اور کپڑوں میں کرنی ہے، یا میرا راستہ ڈھونڈنے میں اور اس پہ چلنے میں کرنی ہے؟ جب اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے ہم پہلے تو نیت باندھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں گے توفیق کی، پھر کوشش بھی کریں گے، پھر آئے گی اعانت، پھر آئے گی اللہ کی مدد. یہ اسباب کی دنیا، اس میں آپ کو اپنا سائیکل، لائف سائیکل کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے حصے کی مشقتیں آپ نے اٹھانی ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ ان مشقتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے تو بس ہے. اگر کسی کو پرابلمز ہیں، فزیکل پرابلمز ہیں، کچھ بھی ہیں، اس کا اس میں ٹیسٹ ہے. جن کو سب کچھ ملا ہوتا ہے وہ بالکل فزیکلی فٹ ہیں، ان کے سارے آرگنز ٹھیک کام کریں، آپ کا کیا خیال ہے ان کا ٹیسٹ نہیں ہے؟ ان کا، جس کو کوئی کمی ہے اس سے زیادہ بڑا ٹیسٹ ہے، کیونکہ اس کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں، اس سے سوال زیادہ بڑا ہوگا. تمہارے پاس تو یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، کیا کیا؟ تو کچھ ہے، کچھ نہیں ہے، کمیاں ہیں یا نہیں ہے. ٹیسٹ ہر انسان کا ہے، اور سوال ہر انسان سے ہے، اور رحمان اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے. کبھی یہ نہیں سوچنا اگر مجھے کسی چیز کی کوئی کمی ہے، کوئی بھی کمی ہو سکتی ہے. ادھر ماشاء اللہ زیادہ تر لوگ مطلب انہیں فائنینشیل پرابلمز نہیں ہوتی، لیکن دوسری کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے گھر میں پیرنٹس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی نہیں، وہ سمجھ نہیں رہے آپ کو، یا بہن بھائیوں میں کسی کے ساتھ نہیں، یا کوئی بھی فیکٹر ہو سکتا ہے. تو ہمیشہ یہی سوچنا ہے کہ میری لائف سائیکل اللہ نے ایسی پلان کی ہے، میں نے اسی میں رہ کر اللہ کی رحمت تلاش کرنی ہے. کیونکہ اس ٹیسٹ کو پاس کرنے میں آپ کو رحمت ملے گی. جو بالکل آسودہ ہیں وہ اس آسودگی کو، اس اپنے نعمتوں کو بانٹتے کتنے ہیں، ان کا اس میں ٹیسٹ ہے. اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو بھئی تم گھر میں کیا کر رہے ہو؟ ان نعمتوں کو شیئر کرو. ان شاکرون میں ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ نعمتوں کی شکر گزاری ہے ہی نہیں اگر آپ نے اس نعمت کو بانٹا نہیں. اگر مجھے کسی چیز کا نالج ہے، میں اس کو بانٹ نہیں رہی، میں شکر گزار نہیں ہوں اپنے ان کے لیے. اگر میرے پاس مال ہے، میں نے اس کو بانٹا نہیں، تو میں شکر گزار نہیں ہوں اپنے مال کے لیے. اگر میری اولاد ہے، بہت اچھی ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اور میں نے اسے اللہ کی راہ پہ نہیں لگایا، میں نے اسے دین نہیں سکھایا، تو میں نے شکر گزاری نہیں کی. ٹھیک ہے؟ تو ہر انسان کا ٹیسٹ ہے، اور اس ٹیسٹ کی وجہ سے اللہ کی رحمت ملے گی. جس کے پاس کمی ہے وہ اس کمی پہ جب صبر کرے گا تو اللہ کی رحمت ملے گی. سمجھ آئی بات کی؟ تو اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس رحمت سے ہی آپ نے مدد چاہنی ہے. جب تک آپ اللہ کی رحمت سوچیں گے نہیں، آپ مدد کیسے مانگیں گے؟ ایک انسان آپ کے اوپر، اگر آپ یہ سوچتے ہیں، میں صرف انسان کی بات کر رہی ہوں، کہ وہ آپ کے اوپر ظالم ہے، آپ اسے مدد مانگیں گے؟ آپ اس سے مدد مانگیں گے جو آپ کے لیے کائنڈ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی نا، تو آپ نہ مدد مانگیں گے، نہ آپ اللہ کے راستے پہ پورے دل کے اطمینان کے ساتھ چل سکیں گے. سمجھ آئی بات کی؟ چلیں. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر میں 313 صحابہ تھے، اور کفار کتنے تھے؟ شاباش، 1000 تھے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. فرشتے کتنے اترے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے؟ 1400 صحابہ صلح حدیبیہ جاتے ہوئے نمبر تھا.
صحابہ کا، وہ گئے تھے، یہ 1000 فرشتے اترے تھے، ٹھیک ہے. اچھا 1000 فرشتے اترے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے. تو 1000 فرشتے اترے تھے تو مسلمان 313 بھی کیوں کہ میدان جنگ وہ گھر میں بیٹھ جاتے؟ نہیں، انہوں نے اپنی کوشش پہلے کرنی تھی، پھر مدد اترنی تھی. غزوہ احد میں مسلمان کتنے تھے پتہ ہے آپ کو؟ غزوہ بدر سے بہت زیادہ تھے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم بدر میں 1000 بھیجے تھے، ہم 5000 بھی بھیج سکتے تھے، لیکن غزوہ احد میں مدد نہیں آئی تھی. کیوں؟ مسلمانوں کی تھوڑی سی لغزش کی وجہ سے، کوشش پوری نہیں کی. لیکن بدر میں وہ 313 تھے، وہ لڑنے جان دینے کے لیے تیار تھے، تو اللہ کی مدد آ گئی. تو یہ جو اعانت کا اصول ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی اوپنر میں بتا دیا. یہ اصول ہے، پہلے کوشش پھر مدد. تو وہ پوری کوشش نہیں تھی تو نہیں مدد آئی، اللہ تعالیٰ بھیج سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنا ہے اس بات کو. اچھا اب ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ نا کا سیغہ لگا، اس کو یاد رکھنا ہے کہ نا کا سیغہ کس کے لیے ہے؟ ہم کے لیے، میں کے لیے نہیں ہے، ہم کے لیے. یہ کولیکٹیو ایفرٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم میں بھی نا کا سیغہ یوز ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کو سمجھاتی ہوں. ایک اور ادھر رول یوز ہوا ہے، ایا جو ہے نا، ایا وہ 2 بار آیا ہے، اس کو کہتے ہیں اعتناب کا رول. ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوبارہ وہی ورڈ آ گیا، حالانکہ ایاک نعبد و نستعین بھی ہو سکتا تھا. ہم تیری مدد کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، صرف تجھی، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ پتہ ہے اعتناب کا رول کب آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ جب کسی چیز پہ بہت زیادہ ایمفسائز کرنا ہوتا ہے. اور ایک اور بات بھی، قرآن کا ایک اسلوب ہے جو قرآن کو نا عام عربی سے ڈیفرنٹ کرتا ہے. تو اس میں کچھ ایسے رولز ہیں جو عربی گرامر میں بھی لائے نہیں کرتے. ایسی چیزیں ہوں گی، ابھی سورہ فاتحہ میں ہی آپ کو پتہ چل جائیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یہ اعتناب کا رول، یہ ایک اسلوب ہے جس کی وجہ سے جو لوگ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کو نعوذ باللہ لکھ لیا ہے کتاب کو، تو رسول اللہ کی احادیث میں اسلوب بالکل ڈفرینٹ ہے. وہاں ایسے اسلوب آپ کو نہیں ملیں گے احادیث کی عربک میں. تو یہ چیزیں بھی آپ کو سمجھنی ہے، یہ اسلوب آپ کو قرآن میں ہی ملیں گے. ٹھیک ہے، چلیں اب اہدنا الصراط المستقیم. اب آپ نے سبمیشن دے دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہاں ٹھیک ہے آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہیے. مدد چاہیے کس میں؟ کس میں مدد چاہیے آپ کو؟ اب یہ راستہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ان تینوں ورڈز کو ہم نا علیحدہ علیحدہ سمجھیں گے. اہدنا ہدایت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. اہدنا ہدی، ہا دال یا ہا واو دال. ہدیہ کا روٹ ورڈ ہا دال یا ہے، ہدایت کا ہا واو دول سوری ہا واو دال ہے. تو روٹ ورڈ ایک ہی ہے. ہدیہ نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. یہ جو ہدایت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے. ٹھیک ہے، ہدیہ تحفے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کا انتظام نہ کرتے، ہمیں راستے کے بارے میں سارا الیبوریٹ نہ کرتے، قرآن کے سٹارٹ میں صرف یہ دعا ہے، باقی پورا قرآن اس راستے کی طرف اس کی ڈیٹیلز ہیں. اس میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. ایز اے ماں باپ تمہیں یہ کرنا ہے، ایز اے اولاد تمہیں یہ کرنا ہے، ایز اے مومن تمہیں یہ کرنا ہے، کافر کے ساتھ ایسے ڈیل کرنا ہے، یہود ایسے ہیں، یہ ایسے، سارا کچھ بتایا. اس راستے کی ساری ڈیٹیلز جو ہے نا وہ آگے ہیں. ابھی صرف ہدایت کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے. ہدایت کو خود بذات خود سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نہ بتاتے اور ہم ساری زندگی رینڈملی موو کرتے تھے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوں گے کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوں گے. زیادہ تر لوگوں کو تو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے، نہیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے سارا کوڈ آف لائف آپ کو پکڑا دیا کہ یہ ہے ہدایت. تو اب یہ ہدایت ایک تو اللہ کا تحفہ ہے، اب وہ مانگی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اکثر لوگ پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں، اگر آپ کے پاس بہت علم آ گیا نا تو آپ کو ہدایت مل گئی. میرے پاس بہت علم ہے، میں ہدایت یافتہ ہوں. ایسا نہیں ہوتا. ہدایت ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ اون نہیں کر سکتے. یہ ونس یورز اینڈ فار ایور یورز، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بار آپ کی ہوئی اور بس ہو کے رہ گئی. یہ اونرشپ نہیں ہے، اس پہ اونرشپ نہیں ہے. علم کو آپ اون کر سکتے ہیں، چاہے آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے نا، لیکن وہ علم آپ کے پاس ہی ہے بیکار اگر اس پہ عمل نہیں ہے، وہ بیکار ہے بالکل. بہت سے علماء، اب بہت سی اس میں دلائل ہیں، ہم پھر اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. علم
عمل کے بغیر زیرو ہے. میں نے کل بھی بتایا تھا انفارمیشن ہے, نالج نہیں ہے, وہ نور نہیں ہے. پھر عمل کے ساتھ علم آپ کو فائدہ دے گا, عمل کے بغیر نہیں دے گا. لیکن علم کو آپ اون کر سکتے ہیں, وہ آپ کے اندر ہی رہتا ہے, وہ آپ کے اندر رہتا ہے, وہ آپ سے کوئی لے نہیں سکتا. لیکن ہدایت آپ کے اندر نہیں رہ سکتی. آپ کو 5 دفعہ نماز پڑھنی ہے, کتنی رکعتیں پڑھنی ہے, ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ لازم ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. آپ کو ہر رکعت میں ہدایت مانگنی ہے. جب قرآن کھولیں گے پہلے آپ کو ہدایت مانگنی ہے, کیونکہ یہ مانگتے رہنے سے, اب آپ ایک دفعہ پانی پی لیں ساری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا؟ ڈیلی نیڈ ہے. ڈیلی کی نیڈ کیا ہے؟ ہر تھوڑی دیر بعد کی نیڈ ہے نا. سانس 5-6 لمبے لے لیں اور پھر آگے آدھا گھنٹہ سانس ہی نہ لیں, ہو سکتا ہے؟ نہیں, ہر وقت کی نیڈ ہے نا. تو ہدایت بھی آپ کی لائف ٹائم نیڈ ہے. یہ آپ کو ساری زندگی مانگتے ہی رہنا ہے, ورنہ ہی چلی جائے گی. بہت سے لوگ ہدایت, رسول اللہ جب اس دنیا سے گئے تو بہت سے قبائل مرتد ہو گئے تھے, ہدایت مل کے چلی گئی. مرتد ہوتا ہے اسلام سے پھر جانا, ہو جاتا ہے ایسے. ہدایت کو آپ اون نہیں کر سکتے, اس لیے یہ مانگنی ہے, اس لیے یہ منگوائی گئی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت مانگنی پڑتی ہے, یہ مانگنے سے ملتی ہے. کچھ چیزیں بغیر مانگے, یہ آپ کی آنکھیں, ناک, ہونٹ آپ لوگوں نے مانگے تھے؟ پیدائشی طور پہ ملے ہوئے ہیں. لیکن کچھ چیزیں مانگنے پہ ملتی ہیں, اس میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہدایت ہے, یہ مانگنے پہ ملتی ہے. صبر بھی ہے. صبر بھی کوئی ایموشن نہیں ہے جو آپ کے اندر اللہ نے آپ کو پیدا کر کے بھیجا ہے. آپ کو اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے صبر کے لیے. صبر ایک آپ کہہ لیں عادت ہے جو آپ کو ڈالنی پڑتی ہے. جو پیرنٹس کو, جنہوں نے میرا لیکچر اٹینڈ کیا نا پیرنٹنگ پہ, وہ اس میں صبر کی بات کی تھی کہ وہ پیرنٹس ڈالتے ہیں بچوں میں. اٹس ناٹ سم تھنگ یو آر بورن ود, آپ اس کے ساتھ پیدا نہیں ہوتے, یہ عادت ہوتی ہے. جیسے رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ صبر کیسے کریں, تو رسول اللہ نے کہا صبر صبر کرنے سے آتا ہے. آجزی کیسے کریں, آجزی کرنے سے آتی ہے. پھر پوچھا کہ علم کیسے سیکھیں, ان کا علم سیکھنے سکھانے سے آتا ہے, بیٹھے بیٹھے نہیں آ جاتا. تو کچھ چیزوں کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے اور وہ مانگنی پڑتی ہیں, ٹھیک ہے. تو مانگنی ہے, ہدایت مانگنی ہے سب سے پہلے یہ اہدنا. اب وہ ہدایت مانگنے, کس چیز کی طرف ہدایت مانگ رہے ہیں؟ صراط المستقیم, سیدھا راستہ. سیدھا راستہ جو سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے. راستے کے لیے نا عربی میں بہت سے ورڈز ہیں. طریق بھی ہے, سبیل بھی ہے. وابن سبیل آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ راستے کا بیٹا. قرآن میں وابن سبیل مسافر کے لیے آتا ہے, اس کا لفظی معنی ہوتا ہے راستے کا بیٹا. سبیل سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. سبیل کا مطلب بھی راستہ ہے, طریق کا مطلب بھی راستہ ہے, صراط کا مطلب بھی راستہ ہے. لیکن ان میں فرق ہے. فرق ہے. طریق کون سا راستہ ہوتا ہے؟ یہ جو چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں سائڈ پہ, چھوٹی چھوٹی لنکس بنے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی گلیاں, یہ طریق ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ چھوٹے چھوٹے راستے نا آپ کو میجر راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں, جو ہوتا ہے سبیل, ٹھیک ہے. سبیل ہوتا ہے. اب یہ سبیل کیا ہوتا ہے؟ یہ میجر راستہ ہوتا ہے, لیکن یہ راستے ٹیڑھے میڑھے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. طریق کی جمع ہے طرائق, سبیل کی جمع ہے سبل. واحد جمع سنے نا. صراط کی آپ کو پتہ ہے کوئی جمع نہیں ہے, کیونکہ صراط ایسا راستہ ہوتا ہے جس کا کوئی آلٹرنیٹیو ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ورڈ یوز کیا صراط, ہر لفظ میں کیا کیا مطلب ہے, کیونکہ اس راستے کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. اگر آپ کو ہدایت چاہیے تو صراط مستقیم پہ ہی چلنا ہے, کسی سبیل کسی طریق پہ نہیں. رسول اللہ نے ایک بار وہ سیدھی لائن ڈرا کی نا, اور اس کے زمین پہ ایک چھڑی سے, اور اس کے سائڈ پہ دوسری چھوٹی چھوٹی لائنز ڈرا کی, تو انہوں نے کہا کہ یہ اس درمیان والا یہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ کو جاتا ہے. یہ جو سائڈ پہ راستے نا, ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہے. لگے گا ایسے ہی سیدھے راستے سے نکل رہے ہیں. جیسے بدعات ہماری معاشرے میں بہت کامن ہے, ہم ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو رسول اللہ نے کی نہیں کبھی, لیکن کر وہ نیکی کے نام پہ رہے ہوتے ہیں. لگ ایسی رات ہے صراط مستقیم سے نکلے, لیکن رسول اللہ نے کہہ دیا یہ جو اس سے چھوٹی چھوٹی شاخیں نکلی ہیں نا, ہر شاخ پہ شیطان بیٹھا ہے. صراط مستقیم وہی ہے جو رسول اللہ نے بتا دیا. یہ سیدھا راستہ ہے اللہ کی طرف. صراط ہوتا ہے سیدھا راستہ, ایسا راستہ جس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہوتا. اور جب اس کے ساتھ مستقیم کا ورڈ آ جاتا ہے نا, تو قائم ہے. وہ ایسا قائم ہے کہ سیدھا ہوتے 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 تو وہ بلندی کی طرف جاتا ہے. ایسا سیدھا راستہ جو آپ کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے, اور یہ ہوتا ہے صراط مستقیم. اور آپ ایک غور کریں ایک بات پہ, یہاں پہ صراط کی بات کی گئی ہے, راستے کی بات کی گئی ہے, منزل کی بات نہیں کی گئی, راستے کی بات کی گئی ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا, ان سعیہ سوف یری, ان قریب تمہاری کوشش دیکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ انسان کی نا کوشش دیکھتے ہیں
کہ اس نے کتنی کوشش کی. آپ کو پتہ ہے ہر انسان ایک ہی آئی کیو لیول سے پیدا ہوا ہے, آئی کیو لیول کے ساتھ پیدا ہوا ہے. کچھ بہت انٹیلیجنٹ پیدا ہوتے ہیں بائی برتھ. زیادہ تر انٹیلیجنٹ محنت سے ہی ہوتی ہیں, ہمیشہ یاد رکھیں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ میری انٹیلیجنس کا فلاں سے لیول کم ہے, یہ یاد رکھیں ہارڈ ورک کور کر لیتی ہے. ہارڈ ورک از دا کی ٹو سکسیس. ہارڈ ورک ہر چیز کور کر لیتی ہے. ایسا نہیں ہے کوئی بائی برتھ اگر آئی کیو لیول کم ہے تو وہ اتنا سکسیڈ نہیں ہو سکتا, سکسیزفل نہیں ہو سکتا لائف میں جتنا کوئی ہائی آئی کیو لیول والا انسان ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہارڈ ورک اس کو ریپلیس کر سکتی ہے, لیکن آپ کا آئی کیو لیول, آپ کا ہائی آئی کیو لیول ہارڈ ورک کو ریپلیس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہارڈ ورک بھی ایک عادت ہے. آئی کیو لیول تو آپ لے کے پیدا ہوئے تھے, لیکن ہارڈ ورک ایک عادت ہے جو آپ نے اگر نہیں اپنائی تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اب آئی کیو لیول تو سب کے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, ایک ہائی آئی کیو لیول والا انسان جیسے دنیا میں کچھ سیکھتا ہے تو بہت زیادہ آگے چلا جاتا ہے نا, اسی طرح جب وہ دین کا کچھ سیکھتا ہے نا اس میں بھی بہت جلدی آگے چلا جاتا ہے. ہم نے دیکھے ہمارے ساتھ کلاس فیلوز ہوتے ہیں, کچھ تھوڑا سا سیکھ کے بہت زیادہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور کچھ کو بہت ٹائم لگتا ہے سیکھنے میں. ہوتا ہے ایسے, تو وہ ڈفرینٹ ہے. تو پھر جب وہ صراط مستقیم پہ چلیں گے نا, کوئی بھاگ کے آگے چلا جائے گا, کوئی پیچھے رہ جائے گا. قصور تو اس کا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نا صرف صراط کی بات کی, اس راستے پہ آ جاؤ. اپنی اپنی, کسی کو فیسلٹی زیادہ ہوں گی, کسی کے پاس مال زیادہ ہے, وہ جگہ جگہ جا کے کورسز کر رہا ہے. کسی کے پاس مال ہی نہیں ہے, اس کے پاس گاڑی نہیں ہے, اس کے پاس بائک نہیں ہے, وہ کہاں جا کے کیا کورس کرے گا. کسی کے پاس وائی فائی نہیں ہے گھر میں, وہ کیسے کورس کرے گا آن لائن. فیسلٹیز کی بھی بہت سی چیزوں کی ویریشن ہے نا. فیسلٹیز کی ویریشن ہے, آپ کے مال کی ویریشن ہے, آپ کی آئی کیو لیول کی ویریشن ہے. تو راستے میں آپ ایک لیول پہ نہیں بھاگ سکتے, کوئی آگے ہوگا کوئی پیچھے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا راستے میں آ جاؤ, وہ مقصد ہے. کسی کو عمر زیادہ ملے گی, وہ پتہ نہیں کیا کیا منازل طے کر لے گا. کسی کو عمر تھوڑی سی ملے گی, وہ بھی چلا ہوگا اور فوت ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے, راستے میں آگے تھے, ٹھیک ہے, اس راستے پہ تو آگے تھے, ٹھیک ہے. اس راستے میں آپ کی پوزیشن تو آپ کی ایبلٹیز یا آپ کی فیسلٹیز کے حساب سے ہے نا. تو راستہ امپورٹنٹ ہے, انسان کی کوشش امپورٹنٹ ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے, ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اب اور اس میں کیا بات سمجھ میں آتی ہے, دیکھیں, اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم کی ہدایت دے. صراط مستقیم اور اہدنا کے درمیان میں کوئی ورڈ نہیں ہے. اہدنا الہ ہوتا ہے طرف, کہ راستے کی طرف ہدایت دے, کہ راستہ کہاں ہے. اگر راستہ کہیں اس طرف آپ کو بتا دیجئے وہاں ہے راستہ, لیکن اس پہ چلیں گے کیسے, اس میں یہ الیبوریٹ نہیں ہوتا. اگر اہدنا اعلیٰ صراط مستقیم ہوتا, اس راستے پر چلنے کی ہدایت دے دے, تو راستے پہ آنے کے بعد ملے گی نا ہدایت. اس کا وہ ڈھونڈے کہاں سے, کوئی ورڈ نہیں, کوئی اندر پریپوزیشن اندر یوز نہیں کیا گیا. حرف جار, حروف جار ہم انہیں کہتے ہیں, کوئی ایسا ورڈ یوز نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, اہدنا لی, میرے لیے جو راستہ ہے تو اس کی مجھے ہدایت دے دیں. ٹھیک ہے, کوئی ایسا ورڈ نہیں یوز کیا گیا, صرف کہا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کی طرف یا اللہ میری ہدایت کر دے, یعنی کہ اس کی طرف جانے کا طریقہ, اس پر چلنے کا طریقہ, اس کو آخر تک میں کیسے اس پر چلوں گا, اس کو آخر تک گائیڈ آپ نے کرنا ہے. یہ سارا کچھ مانگ لیا گیا, اندر کوئی بھی پریپوزیشن نہ لگا کے. ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دی, اس کی طرف جانا کیسے, اس پہ چلنا کیسے, اس پہ عمل کیسے کرنا, اس پہ چلتے رہنا کیسے ہے. یہ نہیں چلتے چلتے پھر ہم گر جائیں, ہے نا. سمجھ آئی بات کی. اچھا, اہدنا الصراط المستقیم کی سمجھ آ گئی, کرسٹل کلیئر ہے سب کو. اوکے, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ راستہ کیا ہے, اس کی الیبوریشن آگے ہے. صراط الذین انعمت علیہم, یہ کن لوگوں کا راستہ ہے, جن پر یا اللہ تو نے انعام کیا. انعام آپ کو پتہ ہے, نعمہ, یہ کس سے نکلا ہے, نعومہ سے. نعم وہ بھی ٹھیک ہے. نعومہ کیا ہوتا ہے, نرمی, آرام, آسانی. سورۃ الانعام کا کسی نے سنا ہے سورہ کا نام, سورہ انعام, وہ کیا ہے, وہ یہی ہے مویشی. اس میں ذکر ہے نا کہ کون سے حلال ہے جانور اور کون, تو اس پر سورت کا نام ہے سورۃ الانعام. تو وہ انعام بھی اسی سے نکلا ہے. انعام وہ جانور ہوتے ہیں جو نرمی سے چلتے ہیں. اس میں گائے, بھینس اور اونٹ یہ آتے ہیں. یہ بلی اور ڈاگ اور اس طرح کی خرگوش یہ نہیں آتے اس میں. ٹھیک ہے, یہ تیز بھاگنے والے ہیں.
یہ آرام سے دیکھیں کتنا بھی تیز بھاگے گی اونٹ یا بھینس، یہ اس میں ایک نرمی ہے اس کی چال میں، وہ چلتی ہی ایسے ہے، تو انعام اس کی وجہ سے، تو نعوما نرمی۔ اب یہ ان لوگوں کا راستہ ہے یا اللہ گائیڈ، پہلے ہم نے ہدایت مانگی، گائیڈنس، یا اللہ ہمیں ہدایت دے اس کی طرف، جانا اس پہ کیسے ہے، چلنا کیسے، سارا کچھ، پھر ہم اس پہ چل، ہدایت پہ چلنا، چلتے رہنا آسان نہیں ہے، ہمیں یا اللہ ان لوگوں کا صراط الذین انعمت، یا اللہ جن پہ تو نے نرمی کی تھی، ویسا طریقہ بتا، ویسا راستہ بتا، وہ راستہ بتا جس پر وہ لوگ چلے جن پر تو نے انعام، ویسے بھی پرائز ہے، میں نے آپ کو کل بتایا تھا، ایکسٹرا ہے کچھ، ہے نا، رب کا معنی میں وہ بھی منم بھی آتا ہے، منم بھی آتا ہے، انعام دینے والا ہے، لیکن نرمی کرنے والا بھی ہے، تو وہ انعام بھی چاہیے اس میں اور نرمی بھی چاہیے، کیونکہ بار بار انسان پھسلے گا۔ ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا کہ نعبدو ورب یوز کیا گیا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ورب میں، فعل میں کمی زیادتی ہوتی رہے گی، کام کرنے میں کمی زیادتی ہوتی رہے گی، تو اللہ کی نرمی چاہیے، یا اللہ معاف بھی کر دے۔ یہ نہیں کہا گیا نحنو عبادک، ہم تیرے بندے ہیں، بس ہو گئے ہم تیرے بندے، سیل پیک، بات بند ہو گئی، نہیں، اس میں فعل ہے، تو فعل ہو بھی سکتا ہے، کام جب کوئی کیا جاتا ہے اس میں تیزی بھی آ جاتی ہے، اس میں رفتار آپ کی سلو بھی ہو جاتی ہے، کبھی آپ کرتے ہیں اور کبھی آپ نہیں بھی کرتے، تو اللہ کی نرمی بھی چاہیے آپ کو، ہدایت کے راستے میں آپ کی نرمی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نرمی چاہیے، اور اس پہ جب آپ چل بھی رہے ہیں نا، تو ہر چیز کو پریکٹس کرنا نفس پہ آسان نہیں ہوتا، اس میں بھی نرمی چاہیے، یا اللہ ہم پہ نرمی کر، ہم پہ رحم کر، تاکہ ہم اس چیز کو آسانی سے کر سکیں، ٹھیک ہے، تو یہ نرمی مانگی گئی ہے۔ اب یہ نرمی کس پہ ہوئی، ان کی بات کی گئی ہے، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جس پہ تو نے انعام کیا، انعمت علیہم، انعمتا جو ہے نا یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ فعل بھی ہے اور ماضی بھی ہے، جن پر انعام کیا، اللہ نے کیا، فعل ہے ایک، اور کیا، ہو چکا ہے کام۔ آج کے زمانے میں ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے، کتنا بھی کوئی نیک ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، یہ نہیں کہتے یہ انعام یافتہ ہے، نہیں، یہ انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ جن پر انعام کیا جا چکا ہے، جو کہ رجسٹرڈ ہے کہ یہ انعام یافتہ ہے۔ یہ دیکھیں آج بھی شہداء ہیں، صالح لوگ ہیں، صالحین ہیں، لیکن ان کا ورڈ نہیں یوز کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، صراط الانبیاء، انبیاء تو خیر وہ تو ہدایت یافتہ ہوتے ہی ہیں، آپ کہہ لیں کہ صراط الصالحین، نہیں کہا گیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تو انعام کر چکا ہے، جیسے انبیاء تھے، ٹھیک ہے، وہ لوگ جن کا ذکر قرآن میں ہے، میں ہمیں 25 میں انبیاء جن کا قرآن میں ذکر ہے، اور ویسے ایک اندازے کے مطابق 1,24,000 گزرے پیغمبر، ہے نا، لیکن اور یہ بھی ایک بات ہے کہ قرآن میں عرب میں جو آئے تھے نا ان کا ذکر ہے، کیونکہ عربی میں قرآن اترا، عربوں میں مکہ میں اترا، تو پھر انہی انبیاء کا ذکر تھا جو اس ریجن کے تھے، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ظاہر ہے چائنا میں کوئی آیا تو ان کو کیا سمجھ آئے گی کہ وہ کیا تھا یا اس نے کیا کیا، اپنے ریجن کے انبیاء کو زیادہ ریلیٹ کر سکتے تھے، یہ ایک علماء لاجکس یہ پیش کرتے ہیں، بہرحال اچھا، اب انعام کیا جا چکا، جیسے کہ عشرہ مبشرہ، رسول اللہ نے کہا یہ 10 لوگ انہیں جنت کی بشارت ہے، تو وہ انعام یافتہ ہیں، ان کا اگر کوئی طریقہ ہمیں ملتا ہے تو وہ آپ ان کا طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ صحابہ، قرآن میں کہا گیا اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، رضی اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ہم بھی ہر صحابی کا نام لیتے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہے نا، تو وہ انعام یافتہ ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء، جو پچھلے انبیاء بھی بن کے تھے، وہ بھی انعام یافتہ لوگ تھے، ان کے راستے پہ چلا، تو ان کے راستے پہ چلیں۔ آج کی تاریخ میں آپ کسی کو انعام یافتہ نہیں کہیں گے، آپ کسی سے انسپائر ہو سکتے ہیں لیکن آپ اس کا طریقہ نہیں اپنا سکتے، آپ اس کے طریقے کو اسلام میں انٹر نہیں کر سکتے، طریقہ وہ جو اللہ کے نبی نے بتا دیا، جو اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے بتا دیا، ہاں یہ جو ہے نا یہ جنتی ہے، تو پھر اگر اس کا بھی کوئی طریقہ ملے گا ہم اسے اپنا سکتے ہیں، لیکن آج کے کسی انسان کا طریقہ ہم کوئی نئی نئی چیزیں نکال لیں، بھی تم نا ظہر کے 4 نہیں 5 فرض پڑھ لو، اللہ کی عبادت ہے نا، عبادت تو اللہ کی ہے، اللہ کا ہی نام لینا ہے، کوئی ادھر اندر کچھ اور تو نہیں کرنا، گانا تو نہیں گانا، لیکن نہیں کرنا، کیونکہ فالو انعام یافتہ لوگوں کو کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو انعمت علیہم، پھر آگے کن کے راستے پہ نہیں چلنا،
غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین، غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تو نے غضب کیا اور جو راستہ بھٹک گئے. ذل ہوتا ہے بھٹک جانا، جو راستہ بھٹک گئے. مغضوب جن پہ غضب کیا گیا، اور ضالین جو راستہ بھٹک گئے. اب اکثر لوگ جس میں ترجمے میں جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں نا تو مغضوب سے مراد آتے ہیں، کسی کو پتا ہے؟ یہود، کیونکہ ان پہ اللہ کا بہت بار غضب ہوا. وہ جو ایلا بستی تھی اس میں تو بندر اور وہ جو انہیں بندر بنا دیا گیا تھا، کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. اللہ کا غضب ہے نا. پھر بہت بار ہسٹری میں ان کا قتل عام ہوا. قتل عام کو کیا کہتے ہیں؟ آپ میسکر ہوا ان کا، آپ کہہ لیں ان کی نسل کچھ جینوسائڈ نہیں، ایسے چلیں جو بھی ہے، ان کا قتل عام کیا گیا ہسٹری میں بہت بار. سب سے پہلے تو نیبوکڈ نظر، اردو میں کہتے ہیں بخت نصر، اس نے کیا. پھر ایک ٹیٹس تھا بادشاہ، اس نے کیا. پھر ہٹلر سب سے قریب کے زمانے کا تو وہی ہے نا، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پھر وہ مر گیا تھا، خودکشی کر لی تھی اس نے قتل عام کیا. اور اس نے کیا کہا تھا؟ تھوڑے سے چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ تم دیکھنا میں نے انہیں کیوں مارا تھا. ٹھیک ہے. غضب ہوا، یہ ایک قوم پہ غضب ہے کہ وہ مارے جا رہے ہیں. ہاں کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے. اب آج کل جو فلسطین پہ ہو رہا ہے وہ تو اللہ کا غضب نہیں ہے، وہ تو بہت زیادہ ایمان والے لوگ ہیں کہ اتنی زیادہ تکلیفوں کے باوجود بھی کوئی شکایت نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ، وہ جو جس امت کی بات کر رہی ہوں، وہ کیسے تھے کہ وہ ذرا سے اتھارٹیٹیو ہو گئے تو وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مغضوب نے کہا تھا. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر یہ صرف یہود کی بات ہوتی نا تو کہا جاتا غیر الیہود، یہود کے راستے پہ اللہ نہ چلانا. لیکن کہا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہر وہ انسان جس کا طریقہ ایسا ہے جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے اس کو فالو نہیں کرنا. وہ مختلف ایرا میں مختلف لوگ ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہاں یہود بھی تھے، ان پہ اللہ کا غضب ہوا، لیکن اور بھی لوگوں پہ ہو سکتا ہے غضب. غضب کیوں ہوا تھا وہ سوچنے کی بات ہے. جو وہ کرے گا نا وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو جائے گا. کیا کیا تھا انہوں نے؟ ان کے پاس شریعت تھی اور انہوں نے اپنی شریعت کو پیچھے کر دیا، مانے ہی نہیں اپنی شریعت کو. تو جب آپ شریعت سے انحراف کریں گے، ہمارے پاس شریعت ہے ہمارے پاس پوری شریعت ہے، اور فائنل شریعت ہی شریعت محمدیہ ہے. رسول اللہ کی شریعت فائنل شریعت ہے، کیونکہ وہ لاسٹ پروفٹ تھے، ان کا میسج لاسٹ میسج ہے. اس کے بعد اب کوئی شریعت نہیں آئے گی. یہ فائنل میں سے ابھی اسی کو پریکٹس کرنا ہے. جو نہیں کرے گا تو وہ مغضوب ہو سکتا ہے، اس پہ اللہ کا غضب ہو سکتا ہے. تو ایک انسان جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی شریعت کو فالو نہیں کر رہا، اس کو چھوڑ دیا ہے یا اپنے طریقے نکال رہا ہے. یہ یہود نے کیا تھا نا. سود حرام تھا ان میں. ہاں جنٹائل سے لے لو تو حلال ہے. جنٹائل ہوتا ہے نان جیو، جو جیو نہیں ہے تو حلال ہے. ہاں تم یہودی سے نہ لینا سود، اپنے طریقے نکالے نا. حلال حرام کا مالک اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں بنایا، صرف اللہ تعالیٰ خود ہے. اور وہ انہوں نے خود بنا لیے طریقے. تو پھر ان پہ آیا غضب. اپنے علماء کو انہوں نے اللہ کا درجہ دے دیا. کیوں؟ ویسے یہ کہ علماء ان کے تورات کو عام ہونے بھی نہیں دیتے تھے. وہ ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی تھی، صرف علماء کے پاس. پھر وہ اسے اپنی مرضی سے چینج کر دیتے تھے. اگر یہ کسی امت میں علماء کرتے ہیں وہ بھی مغضوب ہو سکتے ہیں. تو ہم نے وہ طریقے دیکھنے کہ وہ کیوں مغضوب تھے. ہاں وہ مغضوب تھے، لیکن اور بھی کوئی ہو سکتا ہے مغضوب، اور ہمیں ان کے راستے پہ نہیں چلنا. ولضالین، اور جو راستہ بھٹک گئے، ان سے مراد اکثر لی جاتی ہے نصارہ، عیسائی. وہ راستہ بھٹک گئے کیوں؟ ان کے پاس بھی میسج پہنچا. شریعت تو وہ تورات کی فالو کرتے تھے. انجیل میں تو زیادہ تر آپ کہہ لیں کہ اخلاقیات کی باتیں، شریعت تورات کی فالو کی جاتی تھی. آج بھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو تورات ہے اور نیو ٹیسٹیمنٹ جو انجیل ہے، عیسائی دونوں کو فالو کرتے ہیں. لیکن جو یہود ہیں وہ نہیں نیو کو مانتے. وہ تو عیسیٰ کو ہی نہیں مانتے تو وہ نیو ٹیسٹیمنٹ کو کیا مانیں گے؟ تو وہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو ہی مانتے ہیں. لیکن عیسائی دونوں کو مانتے ہیں کیونکہ شریعہ انہیں کی فالو کرتے تھے. صرف یہ ہے کہ انجیل میں جو نئے اخلاقیات پہ میسج تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ راستہ بھٹک گئے، عقیدہ ہی بدل دیا اپنا. یہود نے شرک نہیں کیا تھا. ہاں حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ کا بیٹا وہ کہتے تھے، لیکن بہرحال
اللہ کو اللہ ہی کہتے تھے. یہ تو حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کہہ دیتے ہیں نا, مطلب کہتے ہیں کہ ٹرینٹی, تین ہے خدا. کچھ ایک گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ یعنی کہ جیسس فادر اینڈ دا ہولی اسپرٹ. ہولی اسپرٹ وہ کسے کہتے ہیں, مقدس روح جبریل علیہ السلام کو. اور کچھ کہتے ہیں میری, یعنی کہ مریم علیہ السلام. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن عقیدہ بدل دیا. راستہ تھا ان کے پاس پر بھٹک گئے, ٹھیک ہے. اب مسلمانوں میں کیسے کوئی راستہ بھٹک سکتا ہے؟ ہم میں شرک تو نہیں کوئی کرتا ہے نا, اللہ کو تو سب ایک ہی مانتے ہیں. لیکن راستہ تھا, بھٹک گئے, اور پھر ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی, ٹھیک ہے. اللہ ایک ہے, دوبارہ رسول اللہ بتانے آئے, نہیں مانے, بھٹکے ہی رہے اپنے عقیدے پہ ہی. اسی طرح کوئی انسان بھی اگر راستہ بھٹک جاتا ہے, جیسے بہت سے لوگ نا دین کو سمجھتے نہیں ہیں, جانتے نہیں ہیں, تو اس کے بعد جب انہیں دین کی بات بتانے کا کوئی سورس ملتا بھی ہے نا, وہ جان بوجھ کے نہیں سنتے. کیوں؟ پریکٹس کرنا پڑے گا. سن لیا تو پھر ماننا پڑتا ہے, بھی میں نہیں سنتی. بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں, نہیں پھر سنو تو پھر ماننا پڑتا ہے, پھر تو ہم پہ فرض ہو جائے گا نا. بھئی فرض ہو جائے گا, آپ پہ ویسے بھی فرض ہے, علم سیکھنا بھی فرض ہے. آپ نے جان بوجھ کے کوئی چیز سیکھی نہیں, وہ بھی گناہ ہے. اگر آپ نے سیکھ کے راستہ آپ بھٹک گئے تو وہ گناہ ہے. تو اگر آپ آلریڈی بھٹکے ہوئے ہیں اور آپ نے راستہ تلاش نہیں کیا, وہ بھی ظلم میں ہی آتا ہے, وہ بھی بھٹکے ہوئے میں ہی آتا ہے. راستہ تھا اور بھٹک گئے, صرف وہ بھٹکنا نہیں ہوتا. آپ بھٹکے ہوئے ہیں اور آپ نے راستہ تلاش نہیں کیا, وہ بھی بھٹکنے میں ہی آتا ہے. تو ظالمین میں دونوں طرح کے لوگ ہیں. آپ نے جان بوجھ کے اگر دین کو سرچ نہیں کیا, آپ نے دین کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا, میرے اللہ نے مجھ سے کہا کیا ہے, رسول اللہ نے کہا کیا ہے, تو آپ تب بھی ہم ظالمین میں ہی آئیں گے. تو ان کے راستے پہ نہیں چلنا. ایسا انسان جو دنیا کی بڑی لفاظی, بڑے اچھے ڈکشن, بڑی اچھی وکیبلری استعمال کرتا ہے, لیکن وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے, آپ کو اسے فالو کرنا ہے. جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے, اللہ کے نزدیک کرائٹیریا کیا ہے کسی اچھے انسان کا؟ تقویٰ. بہترین زیادہ راہ حدیث میں آتا ہے تقویٰ ہے. تم تقویٰ اختیار کرو, کامیاب ہو جاؤ گے. تقویٰ. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے, وہ اللہ کے ڈر سے دین سیکھ نہیں رہا, اس کو فالو کیا جا سکتا ہے؟ اس کو فالو نہیں کیا جا سکتا. تو یہ سب کچھ آپ کو اس سورہ میں بتا دیا گیا ہے. کیا بتا دیا گیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور کس کا نہیں فالو کرنا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جن پہ یا اللہ غضب ہوا ان کا, اور مغضوب اور ضالین, یا اللہ ان کے راستے پہ نہ چلانا, آمین. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو لاسٹ آیت میں نے پڑھی ہے, اس میں بھی ایک اسلوب ہے جو بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ رسول اللہ کا کلام نہیں ہے. جیسے کہ کچھ لوگ کہتے تھے نا رسول اللہ نے خود گھڑ لیا. آپ کو پتہ ہے یہ جو غیرہ ہے, غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین, غیرہ اور ولا دونوں کا مطلب ہے نہیں. نہ ان پہ جن پہ تو نے غضب کیا ولا الضالین, اور نہ ان پہ جو کہ ضالین ہیں. ضالین ہیں جو راستہ بھٹکے ہوئے ہیں. ان دونوں پہ یا اللہ ان کے راستے پہ نہ ہمیں چلانا. جیسے انگلش میں نیدر اور نور آتا ہے نا, مجھے دونوں چیزیں نہیں پسند, نیدر چاکلیٹس نور کیکس. حالانکہ ایسے ہوتا نہیں, میں ایگزامپل دے رہی ہوں. تو نیدر نور آتا ہے نا, اس طرح اردو میں آتا ہے نہ مجھے یہ پسند ہے نہ مجھے وہ پسند ہے, ٹھیک ہے, آتا ہے ایسے اسلوب. تو عربی میں لا کے ساتھ ولا یوز ہوتا ہے. لا یہ, لا ہاذا ولا ہاذا, ما ہاذا ولا ہاذا, ماں کے ساتھ, ماں کا مطلب بھی جو بھی ہے اور نہیں بھی ہے, ما ہاذا ولا ہاذا, نہ یہ اور نہ وہ. اسی طرح لیسا, لیسا کا مطلب بھی نہیں ہے, نہیں یہ اور نہیں یہ, لیسا یہ ولا یہ. غیرہ, غیروں کے ساتھ او کا ورڈ آتا ہے, لیکن یہاں پہ یہ قرآن کا ایک ڈفرینٹ سا اسلوب ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. غیرہ, غیر المغضوبی علیہم او ضالین نہیں لکھا گیا, ولا ضالین. یہ ایک ڈفرینٹ اسلوب ہے جو شو کرتا ہے یہ کلام کسی عربی بولنے چالنے والے عام انسان کا نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ بالکل ایک ڈفرینٹ اسلوب ہے. جو عربی ٹیکسٹ پڑھتے ہیں یا لٹریچر پڑھتے ہیں ان کو یہ سمجھ آتی ہے, عام ہمیں نہیں. ایک تو ہم غیر عرب ہیں اور عربی ہم میں سے اکثروں کو آتی نہیں ہے. تو بہرحال یہ تفسیر میں نے لی تھی ڈیوائن اسپیچ سے, تو مطلب جس طرح یہ دل میں اترتی ہے, کبھی پہلے بھی پڑھی ہیں الحمدللہ, تو اسی لیے آپ کے لیے بھی یہی سجیسٹ کیا گیا. میں نے بھی دورہ قرآن میں بھی سورہ فاتحہ کرائی تھی اور وہ زیادہ ڈیٹیل تھی, مطلب وہ خواتین کے لیے تھی, وہ زیادہ مطلب سمجھ سکتی ہیں. بچیاں جو ہیں وہ ان کے پاس ٹائم بھی کم ہوتا ہے, یہ کورس بھی شارٹ ہے, تو اس کو تھوڑا شارٹ کر کے کہا گیا.
بتایا گیا آپ کو، جو اس سے پہلے کی گئی ہے اسی سے لی گئی تھی، لیکن وہ ڈیٹیل تھی زیادہ. تو مجھے اسی امید کے ساتھ آپ کو سکھایا گیا کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کر لیں اور اللہ تعالیٰ کو سمجھیں. اور جب نماز پڑھیں، ایٹ لیسٹ نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ڈیلی، ویسے نہ بھی پڑھیں، تو آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان نے مانگا کیا ہے اور اصل میں ہمارا عمل کیا ہے. آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو کہا تھا اس میں نا کا صیغہ بار بار یوز ہوا ہے. ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. نستعین، نا شروع میں ہم کے لیے آتا ہے، نستعین. اہدنا، اہدنا صراط النا، ہم ہدایت مانگتے ہیں راستے سیدھے کی. کہیں پہ متکلم یا صرف سنگولر کا صیغہ نہیں ہے، نا کا صیغہ ہے. جب بھی آپ نے کوئی چیز ہدایت حاصل کرنی ہے، کوئی چیز سیکھنی ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، یہ کولیکٹیو ایفرٹ ہے. ہمیشہ سب کو ساتھ لے کے چلیں. جب انسان کچھ سیکھ لیتا ہے نا، تو بچوں میں کب ہوتا ہے، بچے پیور ہوتے ہیں. بڑوں میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو نا فتوے دینے لگتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ سب کو ساتھ، اور صراط ایک لمبا کھلا راستہ ہے نا، مین ایک راستہ ہے، اس پہ بہت کشادگی ہے، سب لوگ چل سکتے ہیں. اور نہ سب نے چلنا ہے تو وہ کشادہ راستہ ہے، اور سب نے چلنا ہے تو سب کو اکٹھے، سب کو لے کے ہاتھ پکڑ کے چلنا ہے. ہاں کوئی پیچھے رہ جائے گا کوئی، لیکن سب کو لے کے چلنا ہے. نہ سے مراد آپ کی کولیکٹیو ایفرٹ ہے. جب بھی آپ کچھ سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، اور دوسروں کے ساتھ اس راستے میں نرمی کرنی ہے، کیونکہ یہ ان کا راستہ ہے جن پہ اللہ تعالیٰ نے نرمی کی. تو اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان پہ انعام کیا گیا ہے. تو نرمی برتنی ہے ہم نے بھی ساتھ چلنے والوں کے لیے. کسی پہ فتویٰ نہیں لگانا، کسی کو کچھ نہیں پتا اسے محبت سے سمجھانا ہے، محبت سے اس کی بات سننی ہے. کسی کو کچھ نہیں پتا اسے محبت کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. کریں گے محبت کے ساتھ ڈیل؟ جزاکم اللہ خیر. تو الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہوئی. اب میں ایک دفعہ اس کو پڑھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. آپ سوچیں جو ہم نے سب کچھ پڑھا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.